السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے دوسرے سبق کی آخری مشق کے ساتھ۔ بہت آسان سی مشق ہے، البتہ ایک نیا سا لفظ آیا ہے، چونکہ سوال و جواب اس سے پہلے سبق میں مشق تھی۔ اب دوسرا کیا ہے؟ من۔ یہ نیا لفظ آیا ہے، یہ من یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے کون۔ ہم جانتے ہیں کہ کون کا جواب کس طور پر ہوتا ہے۔ مثلا پوچھا جائے تم کون ہو تو اس میں بتلانا پڑتا ہے کہ میں فلاں ہوں، یا وہ کون ہے تو وہ فلاں ہیں۔ تو آئیے اسی روشنی میں ہم اس سبق کو حل کرتے ہیں۔ من انت، انا راشد۔ تم کون ہو؟ میں راشد ہوں۔ اس میں دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کون ہیں اور تم کون ہو، یا تو کون ہے یہ بھی۔ من انتم، تم لوگ کون ہو؟ نحن فرید و حمید و رشید، ہم فرید، حمید اور رشید ہیں۔ من انتن، نحن آمنۃ و رقیۃ و سعیدہ، تم کون ہو یا تم سب عورتیں کون ہو؟ نحن، ہم آمنہ، رقیہ اور سعیدہ ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن خالدۃ و رابعہ، ہم خالدہ اور رابعہ ہیں۔ من انتما، نحن ماجد و نبیل، تم دونوں کون ہو؟ ہم ماجد اور نبیل ہیں۔ من ہما، ہما رافع و زبیر، وہ دونوں کون ہیں؟ وہ دونوں رافع اور زبیر ہیں۔ من ہم، وہ سب کون ہیں؟ ہم راشد و جابر و قاسم، وہ راشد، جابر اور قاسم ہیں۔ من ہن، ہن رابعۃ و خدیجۃ و فریدہ، وہ عورتیں کون ہیں؟ وہ رابعہ، خدیجہ اور فریدہ ہیں۔ من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ ہما زکیۃ و شمیمہ، وہ دونوں زکیہ اور شمیمہ ہیں۔ من انتی، تو کون ہے؟ انا راشدہ، میں راشدہ ہوں۔ جی، تو یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ دوسرا سبق، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ جو دو چار الفاظ آئے ہیں، دو چار چیزیں آئی ہیں، مثلا ایک لفظ، بلکہ پورا سبق کا ہی اسی پر مدار ہے، من کا لفظ ہے۔ تو یہ جو من کا لفظ ہے نا، اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے، یعنی حرکت پر، اس کے کہ میم کے اوپر زبر ہے اور نون ساکن ہے، من۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم عربوں کی زبان سنیں گے، ان کو بولتے ہوئے دیکھیں گے، تو اگر وہ مطلب پڑھا لکھا ہوا آدمی نہیں ہے، یا پڑھا لکھا ہوا تو ہے لیکن وہ اپنے عام بول چال ہے، گفتگو کر رہے آپس میں، وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اس میں، یا آج کل عربی آپ اناشید سنیں گے، عربی گانے سنیں گے، چاہے وہ بچوں کے ہوں یا بڑوں کے، تو دیکھیں گے کہ من استعمال نہیں کرتے ہیں وہ، بلکہ اس کو عجیب سا بکر من بولتے ہیں یا پھر مین بولتے ہیں۔ ایسے ہی اس سے پہلا سبق جو تھا وہ بھی اہم، انا نحن انت انتما والا، اس کے اندر بھی دیکھیں گے تو انتا کا لفظ ہے نا، انتا کو وہ لوگ انتا، ایسے ہی انتی ہے تو انتی یا انتی، یہ تھوڑا امالے کے ساتھ بولتے ہیں، تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہم وہ دیکھیں گے تو ان کی زبان تو سیکھ جائیں گے، لیکن بھائی جو ہمارا مقصد ہے اس عربی سیکھنے سے، وہ قرآن و حدیث کو سمجھنا، اس کی فہم کا حاصل کرنا ہے۔ اس کی فہم میں یہ چیزیں معاون نہیں ہوں گی، بلکہ ہمیں تو کتابی عربی جس کو بولتے ہیں، جو کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، جو اصل عربی زبان ہے، عربی ادب والی زبان ہے، وہ زبان ہمیں قرآن و حدیث سمجھائے گی۔ تو امید ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ حل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں نعم یا لا آتا ہے۔ ایسے جو ضمائر گزرے ہیں، انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ انشاءاللہ پھر ہم جلد ہی ملیں گے اگلے سبق میں۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔